بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا ہیراوائس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اور شہادتیں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا و دوام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رائج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر فائز رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ آپ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ 4 برس 9 ماہ تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہے، اور آپ تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑی جان فشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس تک مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور حضرت علی کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے کہ زمانے کے مطابق علماء امت کا مل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے، مگر وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے ہو مگر وہ امت کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ اجتہاد غلط تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے نقصان بھی ہونے کا خطرہ تھا۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جو کہ حضرت علی کی زندگی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی چھوٹے بڑے موقعے ہوئے، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن جب مستند خلافت پر بیٹھے تو امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے 6 ماہ میں ہی چند شرائط پر مستند خلافت چھوڑ کر
امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کر لیا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینے سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام اور انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ اس لیے اس دشواری اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ کو منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ کو قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا۔ وہ اس سیاسی جماعت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی قرار پائی۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، جس میں سے خاندان حضرت امیر معاویہ بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے، جس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تیسرا، اسی دور میں ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ یعنی ان حکم اللہ، یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا، جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔